دین کو اتنی اہمیت اور اتنی فوقیت عطا فرمائی ہے، اور دین کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قدر عزت اور وقار بنایا ہے کہ جس شخص کو یہ دولت مل جائے، یہ نعمت مل جائے، وہ سمجھ لے کہ میرے پاس ساری کائنات کی دولت ہے، ہر نعمت میرے پاس ہے، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ کریم کی ذات عظیم نے مجھے عطا نہیں کی۔ اگر دین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر انسان کے پاس دین نہیں ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جب انسان کو یہ دین والی دولت مل جاتی ہے تو اس دنیا میں اس قدر خوشحال ہوتا ہے اور ذہنی طور پہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، اور اس کی زندگی اتنی خوشگوار ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اتنی پربہار ہوتی ہے، اور اس قدر بہترین اور نفیس ترین اس کی سوچ و وچار ہوتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے اب میں نے دین کا کیا کام کرنا ہے، اب میں نے کیا کام کرنا ہے، اب میرے ذمہ یہ بات ہے، اب میرے ذمہ یہ کام ہے، اب میں اس کے لیے جا رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہ فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس کی سوچ بہت اچھی رہتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں جس کی حفاظت اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آج دیکھ لیں کس وقت سے لے کر اس وقت تک بیت اللہ شریف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حفاظت کی ہے، اور کس انداز سے کی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے سلسلہ چلا، اس سے بھی بلکہ پہلے، تو آج تک اللہ کا گھر جو ہے وہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ اور اسلام جس کے بارے میں نبی مکرم علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اسلام بلند ہے اور یہ بلند رہے گا۔ آج تک الحمدللہ یہ بلند ہے۔ اس کے ماننے والوں میں اگرچہ کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، مگر اسلام میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اسلام اعلیٰ ہے، مسلمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن اعلیٰ ہے، حافظ قرآن میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایمان افضل ہے، مومن میں کمی ہو سکتی ہے۔ توحید اعلیٰ ہے، مواحد میں کمی ہو سکتی ہے۔ حدیث اعلیٰ ہے، اہل حدیث میں کمی ہو سکتی ہے۔ سنت اعلیٰ ہے، اہل سنت میں کمی ہو سکتی ہے۔ رمضان اعلیٰ ہے، روزے دار میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسلام اعلیٰ ہے، مسلمان میں کمی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اور بہت بڑا سرمایہ ہے اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کو بڑی فوقیت اور اہمیت عطا فرمائی ہے، اور وہ نصیبوں والا انسان ہے جس کی سوچ ہر وقت دین کی طرف لگی رہے۔ فجر پڑھ کے انسان آتا ہے، بعد میں اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتا ہے اور کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جب یہ فجر پڑھ کے آتا ہے تو اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں نے ظہر کی نماز جلدی وقت آئے اور میں ادا کروں، اور جب اذان اس کے کانوں میں پڑتی ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اذان ہو رہی ہے، نماز ظہر کی پڑھتا ہے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، اور پھر عشاء کی نماز ادا کر کے اللہ کی ذات عظیم کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق جب دائیں جانب دائیں کروٹ جب سوتا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا سنت کے مطابق سوتا ہے، اور سونے سے پہلے اللہ کریم سے یہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، اللہ اگر تو مجھ پہ مہربان ہو جائے، کرم فرما دے، راضی ہو جائے، مجھ پہ فضل اور کرم ہو جائے، تیری نظر کرم ہو جائے تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا لینا تاکہ میں نماز تہجد ادا کروں، مگر عشاء اپنا فجر کی جماعت با جماعت ادا کروں۔ یہ اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اور جب یہ اس طرح کی سوچیں سوچتا ہے تو اللہ کریم اس کو اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے پھر رات کو آرام کرتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سوچ اچھی ہو، اسلام اتنا اچھا مذہب ہے۔ اور ایک بات اور بھی کراچی کے دوستو یاد رکھنا، جو آدمی خوشحالی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور فراوانی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور خوشی میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، ہر طرح کی سہولتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں اور وہ اللہ سے مانگتا ہے، باوجود ہر نعمت ہونے کے، باوجود ہر دولت، ہر قسم کی نعمت، مال، اولاد، صحت، تندرستی، محبت، پیار، وقار، کاروبار اور دنیا کی نعمتیں، ساز و سامان، ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ سے مانگتا ہے، خوشی میں مانگتا ہے۔ تو جب اس پہ پھر مشکل وقت آتا ہے نا، جب اپنے مالک سے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا خوشی سے جلد ہی قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تو نے خوشی میں مجھے یاد رکھا، آج تو غم میں آ گیا ہے، میں تیرا اللہ تیرے غموں کو خوشی میں بدلوں گا، دکھوں کو سکھوں میں اور پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کروں۔ اللہ کریم اس سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں پھر جو خوشی میں اللہ سے مانگتا ہے، خوشحالی میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے التجائیں کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے بڑی بات دین والی نعمت ہے، اور جس کو یہ دین مل گیا اس کو ساری دنیا مل گئی، سب کچھ اس کو، ہر نعمت نصیب ہو۔ اور یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی پہ مکمل کر دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس نعمت کو مکمل کر دیا ہے، اور یہ قانون اور یہ دستور اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے پسند فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ کتنا پیارا دین ہوگا جس کو رحمان نے پسند کیا ہے۔ آپ یہ سوچیں، آپ اس بات پہ غور کریں کہ جس کو مالک نے پسند کیا ہو، خالق نے پسند کیا ہو، ذوالجلال نے پسند کیا ہو، ہمارے رب نے، ہمارے جبار، ستار، قہار، احد، غفور، رحیم اور کریم نے جس کو پسند کیا ہوگا، وہ کتنا پیارا قانون ہوگا جو اللہ کریم کی پسند ہوگا، جو مالک کائنات کی پسند ہوگا۔ ہم باتیں کرتے ہیں اور باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں یہ جی بڑا آدمی ہے، یہ بڑی چیزیں پسند کرتا ہے، اور یہ نفیس ترین آدمی ہے، یہ نفیس چیز کو پسند کرتا ہے، اور یہ بڑا صاف ستھرا آدمی ہے، یہ صاف ستھری چیز کو پسند کرتا ہے، اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اور یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اور یہ بہت سکالر آدمی ہے، اور یہ بڑا تہجد گزار اور بڑا پرہیزگار آدمی ہے، یہ کبھی برائی کو پسند نہیں کرتا، غلط چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی سوچ بڑی اچھی ہے۔ میرے دوستو اور میرے عزیزو، جو مالک ساری کائنات کو بنانے والا ہے، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، بلکہ جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جو بات فرمائی کہ لوگوں تکبر نہ کرو، تکبر سے بچو، کہ تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ فرمائیے، یہ اچھا کپڑا پہننا، یہ اچھا جوتا پہننا، اس کے بارے میں فرمائیے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمایا یہ تکبر میں نہیں آتا، یہ تکبر میں نہیں آتا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، خالق کائنات جمیل ہے، رب ذوالجلال جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ مگر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے حق کو چھپانا، حق کا انکار کرنا۔ میرے دوستوں، بطر الحق، حق کا انکار کرنا، سچی بات آ جائے، اچھی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، اسلام کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، اس کا انکار کرنا، یہ ہے تکبر، یہ ہے غرور۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا اور کہنا اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت، یہ کون ہے بات کرنے والا، یہ کون ہے بات کرنے والا، یہ کیا پڑھا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کی کیا عمر ہے، یہ ہمیں سمجھاتا ہے، یہ کہاں سے پڑھ کر آ گیا ہے، یہ علامہ آ گیا ہے، اور یہ بہت بڑا فقیہ اور محدث آ گیا، کیا بنا پھرتا ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانتے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ نہیں، سچی باتوں پہ عمل کرنا۔ مولانا صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، خطیب صاحب، حضرت صاحب، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ سچی بات کوئی بھی کرے اس کی بات مانو، سچی باتوں پہ عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے میرے دوستو یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ ہمیں حق کی بات کو ماننا چاہیے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اس طرح آپ سمجھ لیں، بات میں کروں اور آپ کہیں یہ ہمارے مہمان ہیں جی، جس طرح کی بھی بات کریں ہم مانیں گے، نہ نہ نہ، ہماری بات قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ مہمان اپنی جگہ پہ ہے، اس کا قدر کرو، احترام کرو۔ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے مولانا صاحب ہیں، آپ ہمارے قاری صاحب ہیں، آپ ہمارے حافظ صاحب ہیں، آپ ہمارے مبلغ ہیں، مدرس ہیں، لیکن بات قرآن کی، بات نبی علیہ السلام کے فرمان کی، بات سچی بات کوئی بھی کرنے والا ہو،
اس کی بات مانو۔ یہ بعض دفعہ علماء کرام، میں تو ان پہ حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں یہ عمران خان ہمیں سمجھائے، یہ نواز شریف ہمیں سمجھائے، اور یہ زرداری ہمارے بارے میں باتیں کرے، اور یہ مشرف ہمیں باتیں کرے، اور فلاں ہمیں قمر جاوید باجوہ کہے ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ او بھائی نہیں، اگر تم ہمیں کہہ سکتے ہو کہ ایسے کرو، وہ بھی تمہیں کہہ سکتے ہیں ایسے کرو۔ اگر تم کوئی غلط کر رہے ہو تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس والا کوئی ہو اور پولیس والا تمہیں کہے اس طرح کر لو، کوئی فوجی ہو تمہیں کہے اس طرح کر لو، کوئی وکیل ہو تمہیں کہے اس طرح کر لو۔ اس طرح ہو کہ کوئی مولوی وضو کر رہا ہے اور اس مولانا صاحب کا ٹخنا جو ہے وہ سوکھا رہ گیا ہے، اس پہ پانی نہیں لگا، تو ایک آدمی ہے اس کی داڑھی نہیں ہے اور وہ کہہ رہا ہے مولانا صاحب یہ ٹخنا جو ہے نا اس کو پانی نہیں لگا، تو وہ کہنے والے کی داڑھی نہ ہو اور مولانا کہیں تم پہلے داڑھی دکھاؤ بعد میں مسئلے کیا کرو، داڑھی تم رکھتے نہیں ہو، باتیں تم کرتے ہو۔ اور جو دعا بدعا، یہاں یہ نہیں کہنا کہ داڑھی دکھاؤ، یہاں بات اس طرح کی ہے، یہ بات تمہیں جو صحیح کہہ رہا ہے، جو سچی بات کہہ رہا ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا، اور یہ داڑھی جو ہے نا اس کی داڑھی تو نہیں ہے، یہ بات ہے سچی، بات تو سچی کر رہا ہے۔ جو بھی بات سچی کرے اس کی بات کو مانو۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، کبھی علامہ اقبال کو پڑھا ہے رحمہ اللہ کو؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ داڑھی نہیں تھی، مگر میں نے اللہ جانتا ہے جمعے کا دن ہے، اللہ جانتا ہے مولانا برادرم عزیزم محترم مکرم مجاہد ملت مجاہد اسلام مناظر اسلام مولانا محمد جمیل اظہر وتھرا صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم مولویوں میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو علامہ اقبال رحمہ اللہ میں تھیں، اکثر ہم میں وہ نہیں ہیں جو ان میں تھیں، حالانکہ ان کی داڑھی نہیں تھی۔ میرے دوستو، جو خوبیاں اللہ نے عطا کی ہوں وہ ماننی چاہیے، چاہے وہ جس میں ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی نہ رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ سب انبیاء کی سنت ہے، بلکہ شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کے درجے کو جاتی ہے کہ داڑھی رکھنی چاہیے، اور داڑھی سے چہرے کو روشن منور کرو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا وَافُلُّهَا وَقَصُّ الشَّوَارِبِ، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو معاف کر دو، لبوں کو کاٹا کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا کرو اور داڑھی کو معاف فرما دیا کرو۔ یہ پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام یہ داڑھی کیا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام سے عرض کی گئی، نبی علیہ السلام کی ذات پاک سے درخواست کی گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ داڑھی مبارک کیا ہے، یہ داڑھی مبارک کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ربی امرنی، یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا۔ میرے دوستو، حقیقت ہے، سچی بات سچی ہے، وہ کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ تو میں اللہ کی توفیق سے جو بات آپ کو سنا رہا ہوں کہ دین جو ہے نا، جس نے اپنا لیا، جس نے دین کو اپنا لیا، سنیے قرآن پاک رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ، جو اس دین کے علاوہ اور کوئی قانون تلاش کرتا ہے، اور کوئی دستور تلاش کرتا ہے، اور کوئی چیز کی تلاش میں رہتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کریم فرماتے ہیں میں اس کی بات کو قبول نہیں کروں، میں اس کی اس محنت اور کاوش کو قبول نہیں کروں گا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس کو بند کر دو، وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا جو دین کے علاوہ
اور کسی چیز کو تلاش کرتا ہے دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو تلاش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو اچھی بات کرے اس کی بات کو مانا کرو۔ میں گاؤں میں گیا اور جب میں گیا تو مجھ سے پہلے جو مولانا صاحب خطاب کر رہے تھے نا، مولانا صاحب جو خطاب کر رہے تھے انہوں نے کوئی بات ایسی کر دی، لڑائی ہو گئی، جھگڑا پڑ گیا، پنجابی بولی چ لالا لالا تے بو بو ہو گئی، پھڑ لو پے جاؤ لے جاؤ مار دیو لمیاں پا دیو پانی پیا کے پھر اٹھا دیو پھر مار دیو۔ وہاں جھگڑا ہو گیا، اتنی لڑائی ہو گئی، اور ایک بابا جی آئے تو بابا جی کے الفاظ سننا۔ بابا جی فرمانے لگے یہ مولوی کہاں سے، کس گاؤں سے آیا ہے، کس علاقے سے آیا ہے اور کس شہر سے آیا ہے، یہ کہاں کے رہنے والا ہے۔ لوگوں نے بتایا جی فلاں علاقے کے رہنے والا۔ مولوی صاحب تم سے تو عالم لوہار بہتر تھا، وہ ہمارے گاؤں میں 7 مرتبہ آیا ہے، ایک دفعہ لڑائی نہیں ہوئی، تو پہلی مرتبہ آیا لڑائی کرا دی، تو نہ ہی جمدا مولوی تیرے نال عالم لوہار چنگا ہے۔ بات کوئی اچھی کرے تو اس کی بات کو مانو، چاہے وہ ایک گلوکار ہے، اداکار ہے، وہ کوئی صلح والی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، آپ کو اگر عارف لوہار کہے یا تعاولا نیازی کہے، خاموشی سے رہا کرو، اچھے طریقے سے رہا کرو اور مل کے رہا کرو، اتفاق کرو، قرآن حدیث پہ عمل کرو اور آسن طریقے سے رہا کرو۔ بات کہنے والے کی طرف نہ دیکھو، بات کی طرف دیکھو، وہ اچھی بات کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے، اس سے پیاری کس کی بات ہو سکتی ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مالک کائنات خالق کائنات کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہتا ہے میں فرما بردار ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو اچھی بات، اور مجھے قرآن کریم کی اللہ کریم نے ایک اور آیت یاد کروا دی۔ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کا الحاکمین فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ خالق کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو سب کی باتیں سنتے ہیں، الذین یستمعون القول، ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو وہ بات سنتے ہیں۔ کوئی بات سنائے نا، یہ نہیں کہ اور چپ کر رہے اسی نہیں تیری چھوڑ، ہم نہیں تیری بات سنتے۔ کیا سناتا ہے؟ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، تو ادھر سے کھڑا ہو گیا، تو بہت بڑا مفتی بنا پھرتا ہے، بیٹھ جا، ہم نہیں۔ نہ کوئی بھی بات کریے انسانیت کے احترام کے خلاف بات کوئی بھی کرے، کوئی تہجد گزار کرے یا میرے جیسا بیکار کرے، اس کی بات سنو۔ کوئی بھی بات کرتا ہے اس کی بات سنو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو ہر ایک کی بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جس کا معنی یہ بنتا ہے سنتے جہان کی ہیں، مانتے رحمان کی ہیں، کہ رحمان کی بات کے ساتھ کس کی ملتی ہے اور نبی سلطان علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کس کی بات ملتی ہے، اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ سنتے سب کی ہیں، ہر ایک کی بات کو سننا چاہیے۔ اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین
بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا اور داعی اللہ بنایا اور سراج منیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ بن کے آئے لوگوں کو دعوت دینے کی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام آپ بڑے آسن طریق سے، بڑے پیارے طریق سے لوگوں کو میری طرف بلائیں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ اور میری دوستو آج یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنی اور اللہ کی مخلوق کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنا آپ مٹانا ہوگا، اس کو اپنا آپ مٹانا ہوگا اور اس کو عاجزی اور انکساری کا دامن پکڑنا ہوگا، خیر خواہی اور ہمدردی کو اپنانا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہے مانتے ہو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ ایک ہمارے لیڈر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی آتا ہے آئے، کوئی جاتا ہے جائے۔ میں نے کہا یہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اس طرح لیڈری کا پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ بعض لیڈر ایسے ہیں جن کو لیڈر لفظ کے لام کا پتہ نہیں، لیڈر لفظ ایل کا بھی پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لیڈر کیا ہوتا ہے۔ لیڈر ایسے نہیں بندہ بن جاتا کہ میں لیڈر ہوں، آئی ایم لیڈر، آئی ایم لیڈر، آئی ایم لیڈر۔ میرے دوستو لیڈری کا چاہ بہت ہوتا ہے ہمیں، ہم لیڈر بن جائیں، لیکن اللہ جانتا ہے وہی شخص عزت والا، وقار والا، نصیب والا، عظمت والا، شان والا ہوتا ہے جو لوگوں کی رہنمائی رب کے قرآن سے کرتا ہے اور مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان سے کرتا ہے، اور نصیبوں والے کی یہ علامت ہے، قسمت والے کی یہ علامت ہے، اور عالم کی یہ علامت ہے، اور خوش نصیب اور اللہ کے دین کے خطیب کی اور میرے دوستو عالم اور مبلغ کی یہ خوبی اور علامت ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے اس کو یہ خوبی سے نوازا ہوتا ہے۔ وہ اپنا آپ نہیں منواتا، عرش والے کی توحید منواتا ہے، مدینے والے کی حدیث منواتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مانو، وہ کہتا ہے یہ مانو، قرآن مانو، پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے عزیزوں، جو بات میں اللہ کی توفیق سے آپ کو سنا رہا تھا، راؤں قرآن نہ پئیے پاویں پینڈا دور ہوئے، راؤں قرآن نہ پئیے پاویں پینڈا دور ہوئے، بے دین عورت نال شادی نہ کریے پاویں حسن چ مثل حور ہوئے، اور غلط گل کسے دی نہ منیے پاویں کہن والا مولوی منظور ہوئے، ماپیاں نو کدی برا نہ کہیے پاویں انہاں دا قصور ہوئے، انہوں کدی یار نہ بنائیے جدے فخر تکبر تے غرور ہوئے، غیرت دا کدی دامن نہ چھڑیے بندہ جنہ بھی مجبور ہوئے، اوہدے تو وڈا دولت مند کوئی نہیں جدے کول محبت حضور ہوئے، گل او دی بندی ہے منظور جدوں راضی رب غفور ہوئے، گل او دی بندی ہے منظور جدوں راضی رب غفور ہوئے۔ راستے کو نہ چھوڑنا چاہے راستہ دور ہو، اس کو دوست نہ، ایک تو مینوں ٹرانسلیشن کرنی پہندی ہے کراچی میں آ کر مجھے، ہاں ٹھیک ہے ہو گیا، ٹھیک چلے ہو گیا۔ میرے دوستو میں جو بات آپ کو اللہ کے فضل سے سنا رہا ہوں کہ اللہ کے لیے دین کی جو بات سچی ہو نا اس کو ماننا، اس پہ عمل کرنا اور اس کو اپنانا یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں دین کو اپناؤ، دین پہ چلو۔ سنو اللہ کا الحاکمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خالق کائنات فرماتے ہیں بہتر قانون میرے نزدیک اسلام ہے، عزت والا، وقار والا، عظمت والا اور امن والا اور سکون والا قانون جو ہے وہ اسلام ہے، غیرت والا قانون جو ہے وہ اسلام ہے، بلندی والا قانون جو ہے وہ اسلام ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے
یہ آسمان سے آیا ہے، یہ اونچائی سے آیا ہے، اس کو میں نے نازل فرمایا ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ بلندی سے آیا ہے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ قرآن پاک کے بارے میں پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس قرآن کے ساتھ اللہ قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے قوموں کو اللہ پست کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے رب العالمین اسے بلند فرماتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ جماعت کروا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ، اور بچوں کو بھی اللہ توفیق دیتا ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی، پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور میں چھوٹی عمر کا ایک صحابی بچہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ آپ نے فرمایا اب آپ کے سامنے میرا یہ برخردار، میرا یہ بیٹا، میرا یہ صحابی یہ بیان کرے گا، میرا یہ صحابی بیان کرے گا۔ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی نا، اب بچے کے الفاظ دیکھنا، تھا تو بچہ مگر بات کتنی سچی اور بات کتنی اونچی۔ اصل میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب فرما دیا تھا یہ میرا صحابی بیان کرے گا، اب وہ بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور صحابہ بھی موجود تھے، یہ بچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ ربنا، اللہ ہمارے رب ہیں۔ جب چھوٹی سی زبان سے بچہ یہ بات کہتا ہے نا، اللہ کا نام لیتا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارے رب ہیں، اور ساتھ ہی کہتا ہے والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وَهَذَا نَبِيُّنَا، یہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ بات کہہ کر بیٹھ گیا، اور یہ 3 باتیں ہیں مگر یہ سارے کا سارا اسلام ہے۔ اللہ جس سے بات کروائے، نہ کرے بات تو کوئی بڑا نہ کرے، اللہ کروا لے تو کسی چھوٹے سے بات اچھی کروا لے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ مالک کا فیصلہ ہے، اور یہی اصل میں اسلام ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے اپنے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اس بات پہ راضی ہو گیا میرا رب اللہ ہے، اس بات پہ راضی ہو گیا میرا دین اسلام ہے، اس بات پہ راضی ہو گیا میرے نبی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں وہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان فائدہ مند ہے، اس نے اپنے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو ان 3 چیزوں پہ راضی ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوال بتلائے ہیں 3 سوال قبر میں، اور آپ بتا بھی دیں اور پھر بھی ہمیں وہ یاد نہ رہیں اور ہم وہ جواب نہ دے سکیں تو میرے دوستو ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ نبی علیہ السلام فرما بھی جائیں کہ مومن ایسے ایسے کہے گا۔ پہلا سوال من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو یہ کیا کہے گا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جب تیسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو اللہ کریم فرشتوں کو آرڈر دیں گے، ملائکہ کو آرڈر دیں گے، اور اس کے پاس جانے والوں، اس کے پاس حاضر ہونے والوں، اس کے پاس جا کر سوال پوچھنے والوں، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو،
اور اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دو۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ اسلام ہے۔ اللہ سے تعلق، اللہ سے پیار، اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ سے سوال تو کیا کرو، اسلام پہ زندہ رہنے کا اور ایمان پہ موت کا سوال کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے نا، جو ہمیں بات بتلائی ہے، دعا بتلائی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ مالک سے مانگیے تو صحیح، اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے۔ مالک بہت مہربان ہے، عظیم الشان ہے، اللہ بڑے قدردان ہے۔ اللہ سوہنا کرم بے مثال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ دن چڑھ دیاں تارے جویں چھپ جاندے نے، او دی زندگی چوں غم انج مک جاندے نے، جیڑا ایک اللہ تو سوال کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے مالا مال کر دے۔ اونوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، بتھرا صاحب انہوں گھیرا فقیری نہیں پا سکتی، کدی غربت او دے نیڑے نہیں آ سکتی، جیڑا سونے اللہ تے اعتماد کر دے، کوئی منگے یا نہ منگے شاد باد کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس مالک سے انسان سوال تو کرے، اس کے در پہ آئے تو صحیح، اور دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں سے میرے دوستو کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دین اپنانے والوں سے نصیحت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ میرے دوستو جب دین آ جاتا ہے نا تو اللہ خود بخود ہی دنیا عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کا ایک ارشاد گرامی سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی کی 3 پسندیں سنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی پسند، اللہ اکبر کبیر، نبی علیہ السلام کی کیسی پیاری پسند ہوگی، کیا پسند، عظیم پسند ہوگی جس کو پاک پیغمبر علیہ السلام نے پسند کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے اور مجھے دین والی عورتیں پسند ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا پسند ہے، کیسی بہترین پسند ہے، اور کتنی پیاری پسند ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب اذان ہوتی ہے نا کیا پیارا اعلان ہے، لوگو نماز کی طرف آؤ، لوگو نماز کی طرف آؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بعض پنجابی دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہتا ہوں اذان کا ترجمہ، اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ دے مانے دلوں دیتی گواہی، اشہد ان محمد رسول اللہ دے مانے برحق رسول خدائی، حی علی الصلاۃ دے مانے طرف نماز دے آو، حی علی الفلاح دے مانے پڑھو خلاصی پاو، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے نماز نیند تھی چنگی، حالے بھی جیڑے ستے رہ گئے قسمت نہ دی مندی، اللہ اکبر اللہ دی وڈیائی، لا الہ الا اللہ دے مانے اذان توحید تے مکائی۔ سبحان، شروع بھی توحید سے ہوئی اور ختم بھی توحید پہ ہوئی۔ توحید سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ابتدا بھی توحید ہے اور انتہا بھی توحید ہے۔ انسان توحید سے غصہ نہ کیا کر اور توحید سے گھبرایا نہ کر،
بلکہ توحید کا اعلان سن کے خوش ہوا کر، تیری زندگی کی ابتدا بھی توحید ہے، تیری زندگی کی انتہا بھی توحید ہے۔ اللہ اکبر، اذان توحید سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی، اور جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کے کان میں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر، توحید سے شروع ہوئی، توحید پہ ختم۔ جب یہ دنیا سے گیا، اللہ اکبر، جنازہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور جنازے کا اختتام کہاں پہ ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے نام سے تمہاری ابتدا ہے، اللہ کے نام پہ تیری انتہا ہے، توحید کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز۔ میرے بھائی محمد اسلم صاحب، بات سننے والی ہے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے، ہائے ہائے، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ تو دنیا میں آیا، اذان ہوئی، تو دنیا سے چلا گیا، جنازہ، نماز جنازہ، یہی زندگی ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنازہ کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، میت کے لیے خلوص نیت سے دعا کیا کرو، خالص دعا کیا کرو، مخلص ہو کر دعا کیا کرو، دعا بخشش مانگا کرو، رحمت کا سوال کیا کرو، جنت کا سوال کیا کرو، عذاب قبر سے بچا کا سوال کرو، اور اس فوت ہونے والے کے لیے جنت سے اللہ کی دعا کرو، جنت مانگو، دل سے مخلص ہو کر دعا کیجئے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے کیسی پیاری باتیں، سبحان اللہ، میں پھر کیوں نہ کہوں اللہ اکبر۔ حسنین دے نانے نال، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حسنین دے نانے نال جنہ پکیاں لائیاں نے، سہرب دی جگ اندر انہاں عزتاں پائیاں نے، مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں، جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے، سونے دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں، مکی دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں، مدنی دیاں زلفاں دی کی صفت بیان کراں، خود رب سچے لوگوں جدیاں قسماں چاہیاں نے، سبحان۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، عرض کرتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی، عرض کرتے ہیں مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کیا؟ آپ عرض کرتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پہلی پسند یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، آپ بیٹھے رہیں میں دیکھتا رہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، آپ تشریف فرما رہے میں دیکھتا رہوں، جھی کر دائے سونیاں۔ ترجمہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا، آپ کے قول کا ترجمہ جھی کر دائے سونیاں، ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے میں تکدا رواں، لوں لوں میرا اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں، میرا جی چاہتا ہے آپ کو دیکھتا رہوں۔ اور دوسری میری پسند یہ ہے مال میرا ہو، خرچ آپ کریں، اور تیسری میری پسند یہ ہے بیٹی ابو بکر کی ہو، بیٹی صدیق کی ہو، اور بیوی بدر منیر کی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پاس حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سننا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام میری بھی 3 پسندیں ہیں, میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں, صدقے جاؤں قربان جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میری پہلی پسند یہ ہے میں لوگوں کو نیکی کا حکم کروں, اور دوسری میری پسند یہ ہے میں لوگوں کو برائی سے منع کروں, اور تیسری میری پسند یہ ہے کہ میں سادہ لباس پہنوں, میں پرانے کپڑے پہنوں, میں سادہ لباس پہنوں. یہ عمر کو بہت پسند ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے والا جب آپ امیر المومنین تھے تو اس وقت کہنے والے نے کہا آپ کا لباس اچھا ہو, آپ کی پوشاک اچھی ہو, آپ کا قیمتی لباس ہو, پتہ چلے یہ امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, ان کا مقام ہے, ان کا احترام ہے, ان کی عظمت اور ان کے وقار ہے. اچھا لباس پہنے جناب عمر, آپ امیر المومنین ہیں. تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ میرے بھائی مجھے لباس نے عزت نہیں دی, مجھے اسلام نے عزت دی. میری عزت اسلام سے ہے, لباس سے نہیں ہے. میرے دوستو یہ اسلام جو ہے میں سوچتا ہوں, میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, میں مولوی جو ہوں نا, میں آپ کے سامنے جو جس کو شیر پنجاب, شیر پاکستان اور شیر سندھ اور شیر جوہر ٹاؤن اور شیر لاہور بڑا کچھ کہتے ہو, میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں میں سائیکل چلانے کے قابل نہیں ہوں جس کو اللہ کے دین نے جہازوں پہ بٹھایا ہوا ہے. سائیکل کے قابل نہیں ہوں, اور پیدل بھی بلکہ مجھے چلنے کا طریقہ نہیں آتا. قرآن پہ قربان جاؤں, نبی علیہ السلام کے فرمان پہ قربان جاؤں, جس دین نے ہمیں اللہ کی رحمت سے جہازوں پہ بٹھا دیا. اللہ کا دین زندہ باد ہے, اللہ کا قرآن زندہ باد, پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان زندہ باد ہے. آپ فرماتے ہیں میری تیسری خواہ یہ ہے میں سادہ لباس پہنوں. رضی اللہ ساتھ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ. دوسری ایک اور بات بھی ہے, کراچی کے دوستوں یہ دیکھو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے لوگ, ویسے کہ وہ نہیں مانتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا, وہ نہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں پڑھی, اس نے نہیں پڑھی, اس نے نہیں پڑھی, اس نے نہیں, یہ سب بیٹھے ہوئے تھے مل کر. تمہیں صحابہ کرام کا مل بیٹھنا یہ پسند نہیں ہے؟ کس طرح کی باتیں کر, وہ نہیں مانتا تھا, وہ نہیں مانتا تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں رحماء بینہم, وہ آپس میں اکٹھے تھے, ان کا آپس میں پیار تھا, ان کے دل ملے ہوئے تھے, نبی علیہ السلام کی جماعت تھی, نبی علیہ السلام کے یار تھے. تم کس طرح کی باتیں کرتے دوستو؟ جو کسی جماعت میں تفرقہ ڈالتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے, اور جو خاندان میں تفرقہ ڈالتا ہے لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ہے, اور جو لوگ گلی محلے میں فتنہ ڈالتے ہیں لوگ کہتے ہیں اچھے نہیں ہیں, اور جو شہر میں اور تحصیل اور ضلع صوبے اور ملک میں تفرقہ ڈالتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام میں تفرقہ ڈالتے ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. وہ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام؟ وہ نون لیگ اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی سمجھتے ہیں, اور تحریکیں ادھر ادھر کی تحریکیں سمجھتے ہیں صحابہ کرام. یہ دنیا کا معاملہ ہے, سیاست ہے. ایک تحریک کو چھوڑ کر دوسری میں چلے جاؤ, یہ کمیاں ہوتی ہیں. جو زیادہ کام کرتا ہے اس کے ساتھ مل جو, یہ کفر اسلام نہیں ہے. مگر صحابہ کرام کے بارے میں اس جماعت کو چھوڑنا اور اس کے بارے میں باتیں کرنا, ایمان ضائع ہو جاتا ہے, انسان ذلت اور رسوائی کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو صحابہ کرام کا نوکر بن جاتا ہے اللہ جنت میں حوروں کو ان کی نوکر بنا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. خالق کائنات نے فرمائی اکٹھے یہ پیار کرنے والے, یہ محبت کرنے والے تھے. پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار بڑے پیارے تھے.
آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے اسلام ہے اسلام ہے دریا و کناروں کی طرح ہے، اسلام ہے دریا و کناروں کی طرح ہے۔ ابو بکر و عمر حیدر و عثمان دیکھیے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے، اسلام ہے مسجد و میناروں کی طرح ہے۔ بات میری سن لو اور غور کر لو، بات میری سن لو اور غور کر لو، مدنی ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے، مدنی ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے۔ حضرت عثمان قریب تھے رضی اللہ تعالیٰ، پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ میری پہلی پسند یہ ہے، پہلی میری پسند یہ ہے کہ میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤں۔ دوسری میری پسند یہ ہے جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو میں لباس لے کر دوں، ان کو کپڑے پہناؤں۔ اور تیسری میری تمنا یہ ہے میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہوں۔ اللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے۔ کون؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بھی 3 چیزیں، میں بھی 3 چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میری پسند یہ ہے میں مہمانوں کی مہمان نوازی کروں، اور دوسری میری پسند یہ ہے سخت گرمی کے روزے رکھ کر اپنے مالک کو خوش کروں، سخت گرمی کے روزے رکھوں اپنے مالک کو خوش کروں۔ اور تیسری میری تمنا یہ ہے تلوار پکڑ کر کافروں سے جہاد کروں، کوئی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کا باغی زمین پہ رہ نہ جائے۔ میں علی رب اور اس کے رسول کے باغیوں کو زمین پہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ آئے آئے آئے، مولانا محمد جمیل اظہر وتھرا صاحب کے مرکز میں اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ مرکز جامعۃ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو کیا پیارا نام، کیا پیارا نام رکھا ہے، کیا پیارا نام رکھا ہے۔ ایک سوہنا یار، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، ایک دلدار مل گیا میرے سوہنے نبی نو، موڈیاں دے اتے چایا وچ غار دے پچایا، چولی دے وچ سوایا نالے سپ دا ڈنگ ہے کھایا، پر یارو نہ جگایا میرے سوہنے نبی نو، ایک سوہنا یار مل گیا میرے سوہنے نبی نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بات مکمل کی، جبریل امین آ گئے۔ کراچی کے دوستو جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین آ کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، خالق کائنات نے مجھے بھیجا ہے اور ساتھ ہی ایک پیغام بھی دیا ہے کہ جبریل جاؤ میرے نبی علیہ السلام کو اپنی بھی 3 پسندیں بتا کر آؤ اور میری بھی 3 پسندیں بتا کر آؤ، کہ رحمان کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں، اپنی بھی بتا کر آؤ۔ جبریل عرض کرتے ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کہ جبریل تیری کیا پسندیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل کیا چیزیں تم پسند کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام، سب سے پہلی میری پسند یہ ہے میں چوک میں بیٹھ جاؤں، ایک راستہ ادھر جاتا ہو، ایک ادھر جاتا ہو، ایک ادھر جاتا ہو، ایک ادھر جاتا ہو، اور چوک میں بیٹھ جاؤں، لوگ مجھ سے سوال کریں فلاں محلے کو کون سا راستہ جاتا ہے، فلاں بستی کو، فلاں گاؤں کو، فلاں کو کون سا راستہ، فلاں کون سا، ادھر کون سا راستہ، یہ گاؤں فلاں گاؤں میں نے جانا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے رہیں، میں سارا دن لوگوں کو راہ ہی بتلاتا جاؤں، یہ جاتا ہے، یہ جاتا ہے، یہ جاتا ہے، یہ۔ اور دوسری میری پسند یہ ہے کہ جو غریب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، کنگال آدمی ہو، اور وہ نماز پڑھتا ہو، عبادت گزار ہو، باوجود غریب، غربت کے باوجود نمازی ہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو مبارک دوں اور کہوں غربت میں بھی مالک کی عبادت کر رہا ہے۔
غریبی میں بھی مالک کی عبادت کر رہا ہے۔ اور تیسری بات مجھے یہ پسند ہے، جس کا اہل و عیال زیادہ ہو اور مال اس کے پاس کم ہو، آمدنی کم ہو اور خرچہ زیادہ ہو، میرا جی چاہتا ہے اس کے پاس حاضر ہو کر اس کی خدمت کروں۔ یہ میری تیسری پسند ہے، یہ میری تیسری پسند۔ اور رحمان کی پسند، اللہ آخری بات، رحمان کی پسند میرے دوستو، رحمان کی پسند، پہلی رحمان فرمایا میں رب کی یہ پسند ہے کہ جو اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے نا، فرمایا جب وہ شرمسار ہوتا ہے اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتا ہے تو وہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے، میں معاف بھی فرماتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں۔ جو آنسو بہائے شرمندہ ہو جائے وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور دوسرا وہ جس کو تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے اور وہ پریشانی پہ صبر کرے، گھلا نہ کرے، کفر یا کلمہ نہ کہے، بلکہ صبر کرے تکلیف پہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فرمان کے مطابق رب رحمان کی آخری پسند کراچی کے دوستوں تیسری، فرمایا مجھے رحمان کو وہ بہت پسند ہے جس کے پاس مال تھوڑا بھی ہو پھر بھی وہ میرے لیے خرچ کرے۔ ہائے ہائے، مال تھوڑا بھی ہو پھر بھی وہ میرے لیے خرچ کرتا ہے، وہ مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ اس شخص کی قسمت کا کیا کہنا جس کو رحمان پسند کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو پسند فرمائے اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ کراچی میں اور بھی انشاءاللہ جلسے ہیں، آج رات بھی جلسہ ہے اور کل رات بھی مولانا عارف رشید صاحب کے مرکز میں جلسہ ہے، آج بھی پروگرام ہے مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات منہم الاحیاء والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے دوستو یہ مولانا کا ماشاءاللہ مرکز ہمارا اپنا مرکز ہے، اور جب اللہ جانتا ہے پنجاب میں جاتے ہیں تو ان کے دورے کو لوگ طوفانی دورہ کہتے ہیں کہ وتھرا صاحب آ گئے، اب طوفانی دورہ ہو رہا ہے پنجاب میں۔ پنجاب میں انقلابی دورہ ہے اور طوفانی دورہ ہے، کیوں؟ سچی بات کرنے والا بندہ آ گیا ہے، اور سچی بات جو ہے نا، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، قل الحق ولو کان مرا، حق کہہ دے چاہے کڑوا لگے۔ تو مولانا بات سیدھی کر دیتے ہیں، بات اکثر کرتے بھی منہ پہ ہیں، کرتے بھی سیدھی ہیں۔ تو میں بڑا خوش ہوا ہوں، مرکز ماشاءاللہ تیسری منزل جو ہے نا وہ نامکمل ہے، وہ مکمل کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میرا یہ جی چاہتا ہے آپ آج مرکز کے لیے جو سیمٹ وغیرہ اور سریا وغیرہ ماننا چاہتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے وہ کریں سلسلہ میں، اور جو نقد تعاون فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی کریں تاکہ تیسری منزل مکمل ہو جائے۔ جب اس کے بعد میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آؤں تو تیسری منزل جو ہے نا وہ مکمل ہوئی ہو، اور اس میں اللہ کے فضل سے یہ اس طرح جس طرح آپ بیٹھے ہیں، یہ ٹیلیں، یہ ماشاءاللہ جو سلسلہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ نثار صاحب ہیں پنجاب میں، انہوں نے ٹیلیں لگوائی ہوئی ہیں اپنی مسجد کے باتھ روموں میں، تو وہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسجد کی باتھ روم میں آئے وہ اپنی پگڑی صحیح وہاں سے صحیح کر کے آئے۔ وہ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں۔
تو بہرحال یہ اس طرح کی ٹہلیں اور یہ سلسلہ، یہ اوپر والی آپ بتائیں نا اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ جو دوست اس سلسلہ میں ماشاءاللہ تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ اٹھیں، اور اللہ کے فضل سے میں نے مولانا کو پتہ ہے کہ میں تعاون کے بارے میں نہ میں کہتا ہوں نہ مجھے کہنے کا طریقہ ہی آتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی اگر یہ کہے نا کہ ایک ایک کو جا کر کہوں تو اللہ کے لیے ایک ایک سے بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ یہ وعدہ کریں کہ اوپرلی منزل کے لیے کون کون سا اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست یہ کام کرے گا۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ تعالیٰ، آپ جلدی کریں، وعدہ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ تعاون کون کون کرتا ہے، دیکھو جو کرنا چاہتا ہے کہ لو جی مولانا صاحب ہم اس مرکز کے تیسری منزل کے لیے میں یہ تعاون کروں۔ اس سلسلہ میں میرا یہ پیغام پہنچانا بڑا ضروری تھا، اور میں انشاءاللہ الرحمن مطمئن ہوں، میں نے مولانا سے کہا ہے انشاءاللہ میں کہہ دوں گا، اور اللہ سے دعا بھی کروں گا، اللہ سے التجا بھی کروں گا، اللہ سے صدا بھی کروں گا، اللہ سے ندا بھی کروں گا، اللہ اس کو مکمل فرما دے، اللہ اپنا فضل کرے، کرم کرے۔ ماشاءاللہ یہ بسم اللہ پڑھی گئی ہے۔